السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں اپنی چھوٹی سی آڈیو جو چیف ایڈمن ہے امیر فیصل صاحب، ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو ایڈمن ہیں وہ بھیرا والے، نالیوں والے محلے والے طاہر محمود امجد صاحب، وہ پرائیویٹ میں فون کر کے نعیم خان صاحب کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے فورم پہ آ کے معافی مانگے، ورنہ وہ یہ ان کی جو بھی آڈیو ہے وہ وہاں پولیس میں دے دیں گے۔ جی بڑے شوق سے یہ دیں، طاہر محمود امجد صاحب یہ سب شوق سے دیں، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ ہم تو چاہتے ہیں آپ پولیس میں آئیں، ایسے کیس رجسٹر کروائیں تاکہ آپ کے مزید پول کھلیں اور آپ کے خلیفے کو گردن سے پکڑ کے پولیس میں لایا جائے۔ یہ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسے کیا تھا یہاں آسٹن ٹیکسس میں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تجھے باہر نکال دیں گے، تو پاگل ہے، تو یہ ہے، تو میں پولیس میں دوں گا۔ تو میں نے کہا جی بڑے شوق سے آئے، کورٹ میں آئے۔ ظاہر یہ کیس میرا کورٹ میں گیا۔ جب کیس کورٹ میں گیا تو میں نے اپنے ڈیفینس میں ربوہ کا راسپوٹین جو کتاب تھی وہ پیش کر دی۔ میں نے کہا جی میرے یہ اس کے خلاف ہے کہ میں ان کے مسلم معود کو بدکار، حرامکار اور دنیا کا سب سے بڑا خبیث انسان مانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ میرے خلاف ہو گئے، میرے خلاف انہوں نے ایسے الزامات لگائے، مجھے ٹیررسٹ تک کہا انہوں نے، ان خبیثوں کتوں نے۔ تو جناب جب میں نے یہ کتاب اپنے اٹارنی کو دی ہے، میرا اٹارنی گورا تھا لیکن میرے اٹارنی کی سب اٹارنی انڈیا سے اردو جاننے والی تھی، میں نے کہا اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتائیں اور جج کو بتائیں۔ جب میں نے ان کو یہ کتاب دی، یہ وہ کہتے ہیں وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، ان کو ہدایت ہوئی کہ ایک کیس جڑا نا یہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے جج دے نال۔ میں نے تو ان کے نام نہاد مسلم معود کی تبلیغ یہاں کی کورٹ میں پہنچا دی تھی۔ یہ کہتے ہیں نا میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں نے ان کی یہ تبلیغ یہاں کاؤنٹی کورٹ میں بھی پہنچا دی۔ اس کے بعد سے یہ میرے منہ سے نہیں لگی۔ میں طاہر محمود امجد صاحب کو کہتا ہوں جو یہاں کے ایڈمن ہیں، شاید آج کل چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، کہ یہ ضرور دیں، بالکل دیں، نعیم خان صاحب کے خلاف یہ اپنی درج کروائیں پولیس میں تاکہ سب کا کچا چٹھا باہر آ جائے۔ محترم مشتاق صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ مشتاق صاحب نے اپنی اس آڈیو کو شروع کرتے ہوئے پیور ڈسکشن گروپ اور امیر فیصل کا نام بھی لیا ہے، تو میں ان کی اس آڈیو کا جواب ان ورڈز میں دیتا ہوں کہ محترم امجد جو طاہر امجد صاحب ہیں، نہ تو انہوں نے کسی ایسے شخص کو فون کیا جس کا یہ نام لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لے رہے ہیں، دوبارہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں، نہ تو طاہر امجد صاحب نے کسی کو فون کیا، اور جب فون ہی نہیں کیا تو پھر انہوں نے ایسی تھریٹننگ ورڈز کیسے بول سکتے ہیں۔ طاہر امجد صاحب کی طرف سے ان سب باتوں کا ڈینائل ہے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں ان کی شخصیت اس بات کا تقاضا بھی نہیں کرتی کہ وہ اس طرح کی کسی باتوں میں انوالو ہوں گے۔ تو میں ایز اے چیف ایڈمن یا جو بھی مجھے ایڈمن جو بھی کچھ کہا گیا ہے مشتاق صاحب کی طرف سے آف پیور ڈسکشن گروپ، میں مشتاق صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس شخص کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ وہاں پہ طاہر امجد صاحب کا فون گیا ہے، وہ ان سے پروف لے کے دیں اور ان کو یہاں پہ لے کے آئیں جن کا بھی وہ نام لے رہے ہیں۔ میں بھی نام چیک کر کے بتا دیتا ہوں۔ پیور ڈسکشن گروپ میں پہلی بات تو وہ شخص آ کے خود کہیں کہ ان کو فون موصول ہوا اور دھمکی موصول ہوئی طاہر امجد صاحب کی طرف سے۔ طاہر امجد صاحب کی طرف سے بالکل ان باتوں کی تردید کر دی گئی ہے، میری ان سے پرسنل پہ بات ہوئی ہے، تو جب طاہر امجد صاحب کا کوئی فون گیا ہی نہیں تو آگے کی باتیں سب بیس لیس ہیں، اور اس ریگارڈنگ اب کلیریفیکیشن دینے کی باری محترم مشتاق صاحب کی ہے اور وہ یہ بات کلیئر کریں گے۔ شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل بھائی شکریہ بہت بہت آپ نے کیا۔ جس سے میں نے عرض کی تھی کہ مجھے حیرت نہیں ہوئی، کسی حد تک افسوس ضرور ہوا
کہ میرے بارے میں اس طرح کی بالکل بے بنیاد، بے سر و پا، جس کا حقیقت سے قطعاً دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ نعیم خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو دھمکیاں دی ہیں۔ میں نے ان کو آج تک، جب سے میری پیدائش ہوئی ہے، وہ یہاں پہ موجود ہوں گے، گروپ میں بات ہوئی ہے اور مختلف گروپس میں بات ہوئی ہے، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی میں نے ان کو ٹیلی فون نہیں کیا۔ آپ ان سے پوچھ لیں، کوئی پرائیویٹ میسج ان کو میں نے نہیں بھیجا آج تک، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بات ہوئی ہے۔ نعیم خان صاحب سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جتنی دفعہ بات ہوئی ہے، میرا نہیں خیال، مجھے حسن ظن ہے ان سے بھی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے کہ میں نے کبھی کوئی سخت جملہ بھی ان کے بارے میں کہا ہو۔ لیکن یہاں پر میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ملک مشتاق صاحب کا ٹیمپرامنٹ اور ان کا مزاج بھی سامنے آتا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی بھی سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح ایک بالکل غیر حقیقی چیز کو، بالکل بے بنیاد چیز کو، اس کے پر بنیاد رکھتے ہوئے مجھ پر بہتان لگاتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی جرم کیا ہے، اور پھر یہیں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو گھسیٹا جاتا ہے اور ان کے پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ لگام ہے نا، کھل بے لگام ہے، جو دل میں آئے وہ ان کا حق بن جاتا ہے، حقائق سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن تاثر یہ دینا ہے جیسے وہ سچ بول رہے ہیں، اور سچ کا ان کے ساتھ بالکل دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم بھائی۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک فیصل بھائی۔ وہ دراصل بات یہ ہے نا کہ وہ کچھ نا ہڑبڑ کے نا کچھ کام ہو گیا، غلط ہو جاتا ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوا کہ وہ بریک ہونے والی تھی، تو ملک صاحب کو رابطہ آ گیا، تو اسی کے نا میں سو نام جو ہے نا، ہوتا ہے نا کہ بندے کے ذہن میں کچھ نام ہوتے ہیں، زبان میں کچھ آ جائیں، تو وہ نام سے ملتے جلتے، دونوں کا نام ایک ہی تھا۔ اب وہ ٹونی تو میرا لگوٹیا یار ہے، ٹونی تو کوئی ایسی بات نہیں، ویسی بات ہوئی نہیں کبھی میرے ساتھ ٹونی کے ساتھ اس طرح کی۔ مجھے تو حیران تھا میں کہ ٹونی نہیں ہو سکتا، کوئی اور جو ہو سکتا ہے بندہ، کیونکہ اس کی آواز اور ہے۔ ٹونی کا جو حوالہ دیا ہے میں نے، میں خیال ہو سکتا ہے مجھ سے غلط نکل گیا وہ نام، تو ٹونی صاحب نہیں ہے۔ ٹونی جو ہے نا وہ بالکل ہی غلط طریقے سے جو ہے نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے تھرو نام زبان پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں نام ملتے جلتے تھے، تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ کہ اس کا ٹونی کا نام آ گیا۔ تو اصل میں کوئی اور صاحب ہیں، یہ نا طارق صاحب ہیں کوئی اور، جو میں نے آپ کو اسکیچ بھیجا ہے اور ان کا میسج بھی آپ کو بھیجا ہے میں نے، تو یہ بات ہے بس۔ وہ کچھ جلد بازی کے دن نا، میں بھی اس سے یہ بریک میری ہونے لگی تھی نا، تو وہ میں کچھ آوازیں بھی مکس تھی اندر آفس میں، تو وہ نا نکلتے نکلتے زبان پہ نام کچھ اور آ گیا تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں دوبارہ سے یہ معذرت خواہ ہوں کہ وہ خواہ خواہ میں نے اس کا ٹونی کا نام آ گیا بیچارے کا، خواہ خواہ میں، حالانکہ اس کا میرے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم دوست ہیں، دوست ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پرانے گروپ سے دوست ہیں ہم لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہی از مائی برادر، تو اس سے کبھی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی ہمارے آپس میں۔ تو سوری بات ہے کہ میں ملک صاحب کو میرے خیال تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے نا وہ مجھ سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا، کیونکہ میں بہت مصروف تھا کل، تو اس وجہ سے بھی میرے پاس ٹائم ہے، میں کہ چلے میں آپ سے رابطہ کر لوں، اور تو آپ اس کو اس طرح کریں، کلیریفائی کر دیں گروپ کے اندر، تو آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ کہ وہ غلطی سے نام جو ٹونی کا آ گیا بیچ میں۔ طاہر امجد بھائی اینڈ آل دیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ معاملہ بالکل ریٹڈ کلین طریقے سے کلیئر ہو گیا ہے، نعیم صاحب کی میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہو گئی ہے، میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ بھی گروپ میں ہوں اور مشتاق صاحب بھی گروپ میں ہوں، تب میں اپنی باتیں پیش کروں گا۔ ان شارٹ یہ بات ہے کہ اس میں سارا کا سارا جو کنفیوژن ہوا ہے وہ نعیم خان صاحب خود کو ہوا ہے، انہوں نے بات چیت کسی سے کی، انہوں نے کال کسی اور نے کی، ان کو تھریٹننگ کسی اور نے کی،
और उन्होंने नाम आपका समझ लिया बिना ज्यादा छानबीन करे, बिना देखे। और ये बात सही है कि नईम खान साहब ने आप ही का नाम बताया था मुश्ताक साहब को, बट अल्टीमेटली उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने पूरी तरीके से माजरत की है इस गलती के लिए, ताहिर अमजद साहब आपसे भी और ग्रुप से भी और मुश्ताक साहब से भी। तो अब इसका यही मुझे बेस्ट निचोड़ निकलता हुआ आ रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर मुश्ताक साहब, कि जैसे कि नईम खान साहब ने अपना बड़ापन दिखाते हुए बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि उनसे गलती हुई है और वो माजरत चाहते हैं, इसी तरह से भले ही मुश्ताक साहब हम सब लोगों में शायद सीनियर मोस्ट मेंबर हैं बाय एज भी, और चलिए हम उन सीनियरिटी भी, तो इंशाल्लाह मैं मुश्ताक साहब से भी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा एज से होना एक अलग बात है, बट गलती तो एक तरह से उनसे भी हुई है। उन्होंने काफी अजीब और गरीब से वर्ड्स यूज कर दिए हमारे ताहिर अमजद साहब के रिगार्डिंग। तो इंशाल्लाह मोहतरम मुश्ताक साहब को भी ओपन ग्रुप में ही माजरत कर लेनी चाहिए, भले ही नईम साहब की तरफ से गलती हुई हो, लेकिन गलती में कहीं ना कहीं शमूलियत तो मुश्ताक साहब की भी हो गई है। तो इंशाल्लाह मुश्ताक साहब जैसे ही ग्रुप में आते हैं तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो जब भी मेरी ऑडियो सुने वो आपसे भी माजरत करें पूरे ग्रुप में, और आपसे अपील है कि आप भी दरगुजर करके माफ फरमाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।